بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے ایک ایسے انسان کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے چچا کے بیٹے کو صرف اس لیے قتل کیا تھا تاکہ اس کا مال ہڑپ سکے، اور قتل کرنے کے بعد خود ہی دعویٰ کرنے لگا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا فیصلہ کیا گیا، ساری کہانی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے مال کی خواہش کے لیے اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرما دے۔ اس پر خدا کا حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کو مارو تو مرا ہوا انسان زندہ ہو کر خود ہی بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمایا کہ گائے کیسی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بری اور نہ بالکل نوعم، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، خدا سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے۔ فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر چیز کے بارے میں اچھے سے پوچھ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ کھیت کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کو تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے اور بچے کے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اس بچے کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اور اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح نیک اور صالح نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا، اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی، اور وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ بازار میں لے کر اور اسے 3 دینار میں بیچ آؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لینا۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا، اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، اور ساتھ میں یہ شرط بھی لگا دی کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچنے کی اجازت دے دی، لیکن کہا کہ دوبارہ جب کوئی ایسی بات ہو تو مجھ سے اجازت لے لینا۔ وہ لڑکا
پھر بازار میں گیا تو وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا، اور پہلے جہاں پر 6 دینار قیمت لگائی تھی اب 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا کہ اب جو خریدار آئے نا تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا ہاں، لیکن ابھی اس گائے کو روکے رکھو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ یہ گائے ایک ہی ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جا رہی تھی اور ساری شرطیں موجود تھیں، اور اس کی بنی اسرائیل کو بھی تلاش۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی گئی، اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرے ہوئے انسان کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے تو میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑا کہ میں نے ہی قتل کیا ہے۔ گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامات ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظالم لاکھ بچ کر بھی ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہتا ہے، اور جس طرح اللہ کی حکمت سے بنی اسرائیل کے اس مرے ہوئے انسان کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے، اس کی خوشی اور دعا سے دین دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔